نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے میں وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے مہنگائی کے خلاف حزب اختلاف کے احتجاجی مظاہرے۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، مہنگائی دن بدن غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کر رہی ہے اور عوام اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ موجودہ حزب اختلاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جلسے جلوس، ریلیاں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو سکا وہ حکومت وقت کے خلاف کریں گے۔ یہ حزب اختلاف کا متفقہ فیصلہ ہے، اور ہفتہ وار مہنگائی جو ہے اب جو اس میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ سن لیں کہ ادارہ شماریات نے ہمیں بتایا ہے کہ ہفتہ وار مہنگائی کے اندر 1.23% ہفتہ وار اضافہ ہو، یعنی ہفتے میں اتنی مہنگائی زیادہ ہوگی ادارہ شماریات کے بتانے کے مطابق۔ اور معلومات مجھے ملی ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ مہنگائی تو اپنی جگہ پر، بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، بجلی کی قیمت میں 1.39 روپے، یعنی 1 روپیہ 39 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، 1 روپیہ 39 پیسے فی یونٹ اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا، مہنگائی پہلے ہی سر پر سوار ہے، بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا تو عوام تو بیچارے چکی کے دو پارٹوں میں ایسے پس جائیں گے۔ پہلے ہی پسے ہوئے ہیں تو اب تو ان کی حالت جو ہے وہ حالت زار ہو جائے گی، ان کا اٹھنا ہی وہ محال ہو جائے گا۔ عوام تو پہلے دگرگوں ہیں اور بڑے پریشان ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے۔ عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ کچھ بیچارے کہہ نہیں رہے۔ اب کچھ انہیں تجربہ ہے کہ ہنگامے کرنا، بلوے کرنا، اسی کو کچھ ملتا ملاتا نہیں، تو خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے، لیکن حالات جو ہے وہ دگرگوں ہیں۔ ہاں جی، معاشی حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ معیشت کو کور نہیں کر سکی، معیشت کو سنبھال نہیں سکی۔ مہنگائی میں اضافہ ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، نوجوان جو ہے وہ اپنے اعلیٰ ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں پر پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے۔ چند سیٹیں نکلتی ہیں، وہ اقربا پروری کی وجہ سے ان لوگوں کو دے دی جاتی ہیں جو وزراء کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا حکومتی کارندوں کے وہ قریبی ہوتے ہیں، یا بیوروکریسی کے وہ ان کے عزیز و اقارب میں سے ہوتے ہیں، ان کو دے دی جاتی ہیں۔ عام لوگ بیچارے سڑکوں پر رلتے پھرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو مہنگائی کے خلاف اور بے روزگاری کے خلاف موجودہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلوس نکالے گی، جلسے کرے گی۔ تو آج بھی پی 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 کا جلسہ، ادھر کا ان کا نون لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہو رہا ہے حزب اختلاف کا ڈیرہ غازی خان میں۔ تو اسی طرح نون لیگ اور پی 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 نے بھی اپنے مشترکہ جلسے جو ہے وہ کیے ہیں۔ جمعہ کے روز انہوں نے لاہور میں ایک اپنا کیا تھا اجتماع اور مظاہرہ کیا تھا، احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی کیا ہے، اور ملتان کے اندر بھی انہوں نے اپنا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور احتجاجی ریلیاں بھی ان لوگوں نے نکالی ہیں۔ تو یہ ایسا یہ کام شروع کر رہے ہیں لوگ۔ عوام تو بیچارے پس گئے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں، عوام ان کا ساتھ مکمل طور پر نہیں دے رہے، اس لیے کہ عوام کی تو بیچاروں کی کمر دوری ہو چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور ان مشقتوں کی وجہ سے، ان تکالیف کی وجہ سے۔ وہ اب اپنا وقت چھوڑ کر اگر ان مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی دیہڑی پوری نہیں بنتی اور ان کو روزگار نہیں ملتا، شام کو روٹی نہیں بنتی گھر کی۔ اب عوام کیا کریں؟ ہاں جی، عوام تو پریشان ہے بیچارہ۔ ایک مزدور آدمی صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے 500-700 کماتا ہے، اگر وہ ان ریلیوں میں شرکت کرے گا، جلسے جلوسوں میں آئے گا، تو وہ اس کے گھر کو روٹی کہاں سے ملے گی؟ گھر کے افراد کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ تو اس قسم کے ریلیوں میں، جلسے جلوسوں میں اس کی شرکت جو ہے وہ بے معنی ہے۔
اور غیر ضروری سی لگتی ہے وہ تو نہیں آئے گا، لیکن جو لوگ ذرا متمول ہیں وہ ان احتجاجی ریلیوں میں شرکت کریں گے، جن کے پاس مطلب کچھ سرکاری ملازم ٹائپ لوگ ہیں یا اور ایسے لوگ جن کے پاس وسائل ہیں کچھ، وہ ان ریلیوں میں ضرور شرکت کریں گے۔ تو مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ مطلب سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ادارہ شماریات نے مزید ہمیں یہ بتایا ہے، یہ ایک سرکاری ادارہ ہے جو ہفتہ وار اپنا جائزہ لیتا ہے مہنگائی کا، اور مطلب چیزوں کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں ان کا ہفتہ وار جائزہ لیتا ہے۔ تو اس نے بتایا ہے ادارہ شماریات نے کہ ہم نے 51 چیزوں کا جائزہ لیا ہے اس مہینے، 51 چیزوں کا جائزہ انہوں نے کہا کہ لیا ہے۔ ان میں سے 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور صرف 4 چیزوں کی جو ہے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جبکہ 22 چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے۔ تو گویا 25 چیزوں کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہوا ہے تو عوام کے پلے کیا رہ جائے گا، ہیں جی؟ جبکہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ دھڑا دھڑ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، ادھر سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو عوام تو بیچارے مطلب اب یہ حکومت جو ہے اس نے وعدے بڑے کیے تھے، دراصل یہ حکومت جو ہے اپنے وعدوں کا پاس نہیں کر سکی۔ اس حکومت نے بڑے بڑے وعدے کر لیے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے، ان کو علم نہیں تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ شاید مطلب دیکھا دیکھی بڑے بڑے انہوں نے وعدے کر لیے، جبکہ ان کو اب کچھ اندازہ ہو چکا ہے، تجربہ ہو چکا ہے کہ جب یہ IMF کے پاس بھی جاتے ہیں ان کی منتیں بھی کرتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی کچھ، تو یہ ترلے بس اپنے ترلے مار رہے ہیں، ان کو مطلب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ تو اب ان ترلوں سے کیا بنتا ہے؟ آپ نے اتنے وعدے نہیں کرنے تھے، اگر آپ یہ کام نہیں چلا سکتے تو اتنے بڑے بڑے وعدے آپ کو کرنے نہیں چاہیے تھے۔ تو چلو اگر آپ نے کر لی ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ بہتری پیدا کریں، عوام کے لیے کچھ ریلیف پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہاں جی، مہنگائی کو کم کریں۔ جو لوگ پھر رہے ہیں سڑکوں پر ان کے ہاتھوں میں ڈگری ہیں، ان کو نوکریاں دیں، اور عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کام کریں۔ ابھی آپ کے پاس 1.5 سال کا خطیر وقت باقی ہے، 1.5 سال کو تھوڑا نہیں ہوتا، 1.5 سال بڑا اچھا خاصا وقت ہے، آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت جو وہ مہنگائی کو کم کرے گی، اور حزب اختلاف کی ریلیوں سے، حزب اختلاف کے جلسے جلوسوں سے اپنے آپ کو بچائے گی، ورنہ حزب اختلاف کے ساتھ عوام تو ایسا ملتے جائیں گے، ہیں جی۔ اب غریب لوگ بھی ایک وقت مطلب وقت آئے گا کہ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی مطلب اپنا جو ہے چولہا ان کا ٹھنڈا تو ہو رہا ہے بیچاروں کا، لیکن اب وہ کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے ان کی۔ اگر وہ اپنا مزدوری کا کام چھوڑتے ہیں تو گھر میں مطلب روٹی نہیں پکتی، اور اگر وہ اپنا کوئی اور کسی دھندے میں جاتے ہیں تو سلسلہ خراب ہوتا ہے ان کا۔ تو اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے وہ حالات کو سنبھالے گی، مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کرے گی، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو، تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں بھی مہیا کرے گی، اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی۔ اگر حکومت وقت جو ہے حالات کو بہتر نہیں بناتی تو آئندہ اس کی کامیابی کے امکانات میری سمجھ کے مطابق 15-20% سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک بہتری کرے، ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔